بھائی ہمارے اپنے مسئلے کچھ کم ہیں جو دنیا کے مسئلے بھی ہم ہی پالیں؟ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، صبح شام لائٹ چلی جاتی ہے، آٹا چینی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، سیفٹی سیکیورٹی ہی نہیں ہے، اور اوپر سے دوسرے لوگوں کے مسئلے بھی ہم اپنے گھر لے آئیں۔ حد ہوتی ہے حماقت کی۔ مانی، یہ باتیں تم کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہو؟ ابے غزہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، ہمارا غزہ سے کیا تعلق؟ مانی، ہمارا غزہ سے کیا تعلق ہے؟ مانی، اگر ہمارا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ہمارا کربلا سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہمارا امام علی علیہ السلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی تم کہاں کو کہاں ملا رہے ہو؟ کہاں کربلا اور کہاں غزہ؟ توبہ کرو توبہ۔ کربلا میں امام حسین تھے، ہمارے پیارے مظلوم امام۔ تم کس چیز کو کس چیز سے ملا رہے ہو؟ اور دوسرا امام علی علیہ السلام کو بیچ میں لے کے آ گئے، ان کا اس بات سے کیا تعلق؟ مانی، اب مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے آئمہ کو نہ تو جانتے ہیں اور نہ پہچانتے ہیں۔ مانی، کیا ہم نے امام علی علیہ السلام کی وصیت کو نہیں سنا؟ انہوں نے اپنی وصیت تک میں یہ فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف ہونا ہے۔ کیا ہم غزہ کا ساتھ نہ دے کر امام علی علیہ السلام کو یہ پیغام نہیں دے رہے کہ اے امام، ہمیں آپ کی وصیت تک کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ امام علی علیہ السلام نے مظلوموں کا ساتھ دینے کو اور ظالم کی مخالفت کا کہا ہے، مگر کربلا والی بات تم نے گول کر دی۔ میں جانتا تھا اس بات کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس کہ غزہ اور کربلا کا بھی کوئی تعلق ہے۔ مانی، غزہ اور کربلا کا صرف تعلق نہیں ہے، غزہ اور کربلا حقیقتاً ایک ہی ہیں۔ مانی، اگر کربلا حق اور باطل کے معرکے کا نام ہے تو غزہ بھی حق اور باطل کے معرکے کا نام ہے۔ مانی، اگر کربلا ظلم کی انتہا کا نام ہے تو غزہ بھی ظلم کی انتہا کا نام ہے۔ هدفنا واحد هو بس انقاذ واخلاع ونوصل رسالة للعالم انه احنا بدون سلاح قادرين نعمل كل شيء۔ مانی، اگر کربلا تیروں میں پڑھی جانے والی نماز کا نام ہے تو غزہ بھی تیروں میں پڑھی جانے والی نماز کا نام ہے۔ اگر کربلا اون و محمد و قاسم جیسے نوجوانوں کی بہادری کا نام ہے تو غزہ بھی پیروان اون و محمد اور قاسم کی استقامت اور بہادری کا نام ہے۔ مانی، اگر کربلا علی اصغر جیسے شیرخواروں کی شہادت کا نام ہے تو غزہ بھی غلامان علی اصغر جیسے شیرخواروں کی شہادت کا نام ہے۔ اگر کربلا بی بی زینب کے چادر چھننے کا نام ہے تو غزہ بھی کنیزان بی بی زہرا کے چادر چھننے کا نام ہے۔ مانی، اگر کربلا بی بی زینب کی اسیری کا نام ہے، اگر کربلا سید ساجدین کی اسیری کا نام ہے تو غزہ بھی ان کے پیروان کی اسیری کا نام ہے۔
out of their houses? How do you feel? No, I know that you're a human and maybe you have a family, you have kids. Do you want your kids to grow up and to grow old defending the wrong side, defending the oppressors? This is what you wanted to be when you were young, when you were a child, to be in the wrong side. This is what you wanted. मानी अगर करबला उम्मीदे हक है और हक की सरबुलंदी का नाम है, तो गजा भी उम्मीदे हक और हक की सरबुलंदी का नाम है. Israel tells us that it is a state of all Jews and that they are all Zionists. Correction. Not all Jews are Zionists. Correction. Israel is not the state of all Jews. Zionism is not the only idea in Jewish political thought. Palestine was not the only option for the so-called Jewish homeland. Until the 1940s, less than 2% of Jews supported Zionism. With the help of the Almighty, my name is Rabbi Yisrael David Weiss. My name is Chaim Brashit. My name is Anat Natasha Kamran. My name is Jonathan Rosenhead. My name is Hagit, and I'm an anti-Zionist Jew. And I am 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 an anti-Zionist Jew. I support the full rights of the Palestinians. I oppose Israeli apartheid. I am against Israeli racism and discrimination. I am against the silencing of my voice. For this, I have been called anti-Semitic. For this, I have been called self-hating Jew. For this, I have been called a traitor. But that won't stop me. But that won't stop me. But that won't stop me. Let's be clear. Anti-Zionism is not anti-Semitism. Jews and Palestinians are not enemies. Israel is not acting in my name. We stand for justice. We stand for peace. We stand for living together in Palestine. And this year, we will fly the flag for Palestine. Fly the flag for Palestine. Fly the flag for... मानी अगर करबला जालिम की शिकस्त और जिल्लत का नाम है, तो गजा भी जालिम की शिकस्त और जिल्लत का नाम है. मानी गजा करबला और करबला गजा ही है. मैंने तो कभी भी इस तरह सोचा ही नहीं. मानी और ये देखो, ये शख्स इस औरत के घर पे कब्जा करना चाहता है और ये कह रहा है कि अगर मैं कब्जा नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा. मानी क्या इसको देखकर तुम्हें करबला याद नहीं आती? जब बीबी ज़ैनब का पर्दा लुट रहा था, जब बीबियों के पर्दे लूटे जा रहे थे, तो वो लोग रो भी रहे थे और यही कह रहे थे कि अगर हम नहीं लूटेंगे तो कोई और लूट लेगा. मानी और अब ये देखो, जब सादात के खेमे करबला में जलाए जा रहे थे, तो यजीदी फौज एक तरफ खड़ी तमाशा देख रही थी, तालियां बजा रही थी, गाने गा रही थी और नाच रही थी. और मानी आज भी जब गजा में आग लगी हुई है, तो हमें यजीदी नजर आते हैं, नाचते हुए, गाते हुए, तालियां बजाते हुए. मानी क्या अब भी तुम्हें जमाने की करबला नजर नहीं आ रही? वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करबला को देख रहा हूँ. मानी हम सबको सोचने और समझने की और उसके साथ साथ अमल की ज़रूरत है. मानी अगर हमें करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ, तागूत के खिलाफ खड़े नज़र आते हैं, तो हमें गजा में पैरवाने इमाम हुसैन जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ, तागूत के खिलाफ खड़े नज़र आते हैं. मानी ये वो पैरवाने इमाम हुसैन हैं जो अपना सर तो दे सकते हैं, लेकिन अपना हाथ जालिम के हाथ में नहीं दे सकते. मानी अब ये फैसला तुम्हें और मुझे करना है.
یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم زمانے کے حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا زمانے کے یزید کے ساتھ۔ بھائی تمہاری ہر بات صحیح ہے، مگر میرا ایک آخری سوال ہے۔ میں مانی ہوں، صرف مانی، میں آخر اکیلا کر ہی کیا سکتا ہوں؟ مانی جب کربلا میں 6 ماہ کے بچے نے حضرت علی اصغر نے یہ سوال نہیں کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو تمہیں اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں؟ اس 6 ماہ کے بچے نے تاریخ پلٹ دی۔ مانی آج دنیا سب کچھ بھلا سکتی ہے، حضرت علی اصغر کی قربانی کو نہیں بھلا سکتی۔ تو مانی تم اور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ مانی اور شانی کے پاس یہ آواز موجود ہے، یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی آواز حق کی آواز میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمیں سننے والے، ہمارے دیکھنے والے، ان کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، یہ اپنی آواز حق کی آواز کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جب ہمارے زمانے میں کربلا برپا ہوئی تو ہم زمانے کے حسین کے ساتھ اور زمانے کے یزید کے خلاف تھے۔ ہم ہمیشہ یہی آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو آج جب کربلا ہمارے سامنے برپا ہے تو ہم آج کی کربلا کے لیے آواز اٹھانے سے کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اگر ہم واقعاً خود کو امام حسین کا ماننے والا کہتے ہیں تو ہمیں لازماً حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔